کروں گا کہ تم کو میں پسند نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام کو تو کم از کم پسند کرو۔ کیا خواتین کو ہنر دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ نیٹ کی تعلیم کا فری کوچنگ دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ 10th کی کوچنگ دینا فری کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دینا کیا فری اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ یہ ووکیشنل کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو۔ ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ میں تو یہی دعا کروں گا ان کے لیے۔ لیکن یاد رکھو، جماعت، قیادت، اتحاد راتوں رات نہیں بنتا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے۔ ارے میں اپنے ذمہ داری میں اگر کمزور ہوں لیکن کمزوری میں بھی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک غریب کمزور ہے معاشی طور پر لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا۔ خدا را آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ لوگ آتے ہیں آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں۔ ارے آسان نہیں ہے۔ یہ ابھی مجھے بتائے 1.5 روپیہ سالانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے معلوم ہے؟ قریب 9 کروڑ روپیہ۔ کتنا؟ 9 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تنخواہوں پر، مینٹیننس پر، لائٹ اور پانی کے بلز پر۔ آج قریب 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پورے اسکولوں میں۔ آپ اندازہ لگاؤ 700 خاندانوں کو بھی روزی مل رہی ہے ان اداروں کے ذریعے۔ کیا آسان ہے بتائیے؟ صرف سوئنگ مشین جو ہم دیں گے، جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں، ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپے کا۔ 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے۔ بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا۔ اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں، ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انجینئرنگ ہے، نیٹ ہے، ایم سیٹ ہے، ناٹا ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا۔ آئی اے ایس نکلیں گے، آئی پی ایس نکلیں گے، آئی ایف ایس نکلیں گے، ڈاکٹرز نکلیں گے، انجینئرز نکلیں گے، وکیل نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا خواب ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے، میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اور ان شرپسند اور ان منافقین، وہ انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو سنیں گے۔ بے شک تنقید کرو۔ بتاؤ مجھے، نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے، ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا۔ اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ، بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ اسکول چلانے کا، اس میں یہ تبدیلی لائیے، آپ اچھا نہیں چلا رہے، ہم تبدیلی لائیں گے۔ لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے مگر صرف کیا ہے، چبوتروں پہ بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا۔ تنقید کرنے والوں سے کہوں گا
کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں، 9 پیسے بھی نہیں دیں گے. جیسا اردو میں اور ایک محاورہ ہے نا، 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں. ان کا یہی ہے، وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں. لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے آپ کو برا لگے گا لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں 1 مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم، ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری. ہر کوئی کہتا ہے الیکشن میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ، آپ ہی جیتنے والے. ارے میں نے بولا ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے؟ ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو آپ ہی جیتنے والے. ہر کوئی یہی بولے گا. دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا. اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. میں نے آج حق بیانی کر دی. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی. یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی. کتنا میرا کیا ہے بھائی؟ علم تعلیم یہی ہے اور کچھ نہیں. مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے. لوگوں کو برا دکھے گا یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا. لیکن 100% نہیں ہوتا، 40% 50% میں دم توڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام تو 100% ہی ہو رہا. تو آپ بتائیے اگر آپ محنت کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کامیابی حاصل کرتے ہیں، دل لگا کے کریں گے کام، اور میں ایسی نظر انداز کر کے چلا جاؤں اور 2 لفظ آپ کی ہمت افزائی کے بھی ادا نہ کروں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو مجھے، کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ 5 ہو جائیں. پھر اس کے بعد آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 ڈگری کالجز بھی ہمارے آ رہے ہیں. اس کے بعد آئندہ پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ریسرچ اسکالرز بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں. ارے یہ کام اتنا ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سمجھو خدا، سمجھو اس بات کو. نوکری بھی ہو گئی، ایم ڈی بھی کر لیا، اب آگے لندن کا ایک امتحان ہے وہ پاس کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا تو یا یہاں پہ یا کہیں اور پر کام کر لے گا. میں نے تو جو تعلیم دینی تھی اپنی اولاد کو دے دی، قابل بنانا تھا بنا دیا، علم کی دولت دینا تھا دے دیا. یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. میری بیٹی LLB کر چکی ہے، LLM کر چکی ہے، اور الحمدللہ میری بیٹی مسلمان بچیوں میں سب سے پہلے واحد بیرسٹر ہے. مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ میرا تو کچھ نہیں ہے. کتنے دن جیوں گا اور شاید اور 10 برس، اس سے بڑھ کے تو نہیں. لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ویسے محفوظ ہاتھوں میں اس کام کو تھما کر اس دنیا سے رخصت ہو. میرا ذمہ داری ہے
کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انتظام کروں کہ میرے اسکول، میرے بچے اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں میری اولاد کے مدد کی طلبگار یا محتاج بھی نہ رہے، خود بخود چلتے رہے، ایسا انتظام کریں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھو اس بات کو۔ لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں، حق بیان کرتے کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیے اور استفادہ اٹھائیے۔ اب میرے پاس ہے اٹینڈنس بھی ہے آج کی، اسکول میں دیکھو اٹینڈنس کم، 10th کی کوچنگ میں دیکھو اٹینڈنس کم، انٹرمیڈیٹ میں دیکھو اٹینڈنس کم، ووکیشنل میں دیکھو اٹینڈنس کم، انجینئرنگ کے کورسز کے ٹیوشن میں دیکھو اٹینڈنس کم۔ ارے آپ بتاؤ، ہم فری دے رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ دے کے نیٹ کی کوچنگ لینا ہوتا تو روز جاتے تھے، یہاں فری ہے اس لیے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے۔ اسکول، یہ اسکول کیا غریبوں کا اسکول ہے؟ کیا یہ خیراتی ادارہ ہے؟ آپ بتاؤ، نئے شہر کے کارپوریٹ اسکول بھی چھک مارانا ہمارے اسکول کے سامنے، اتنے اچھے اسکول تھے ہمارے، اور یہاں یہ اسکول غریبوں کے لیے ہے، مفت اسکول، تو کیا یہاں نہیں آئیں گے؟ 8 بجے 8:30 بجے اسکول میں رہنا ہے، 9:30 کو بچوں کو لے کے آتے، آ کے لڑتے، کھولو گیٹ کھولو۔ ارے وقت ہے نا، یہ کیا چمن ہے کہ جب چاہے جب ٹہل لو، جب چاہے جب نکل جاؤ؟ ہمارا ڈراپ آؤٹ بھی کتنا ہے، یہ سال داخلہ لے لیے، اس کے بعد پرسوں میں عمر کالونی کے اسکول میں تھا دیکھنے کے لیے، باہر نکلا تو ایک محترمہ مجھ سے مل کے بولی، اکبر بھائی مجھے آپ کے اسکول میں میرے بچے کو داخلہ۔ تو میں نے پوچھا آپ کا بچہ کہاں پڑھتا تھا؟ تو بولے بابا نگر کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں نے ہاں پھر؟ نہیں، وہ جو ہے 9 مہینے سے اسکول کو نہیں گیا تو وہاں نام نکال دیے، ٹیچر میرے بچے کی جگہ دوسرے کو ڈال دیے، اب 9 مہینے کے بعد میں بچے کو بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ آپ اندازہ لگاؤ، 9 مہینے تک لاپتہ رہیں گے، 9 مہینے کے بعد آتے ہی ہم گیٹ کھولنا اور ہمارے پرنسپل صاحبہ اور میں ٹھہر کے بولنا، آئیے سرکار استقبال ہے آپ کو۔ کیا باتیں بولی آپ؟ کیا ایسے ہوتا ہے؟ اور کوئی مجھے فون کرے، کل ہی فون کرے، میں پریشان ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھے نوکری دے دیجیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اویسی ہاسپٹل میں ہے، وہاں جا کے کر لو نوکری۔ تو مجھے پلٹ کے بولے نہیں اکبر بھائی، اویسی دور ہوتا، ذرا اسرا یا اور کہیں دے سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا بے فکر رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کریے، بغیر نوکری کے گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لیے ویسا انتظام کروں گا، دعا کریے اللہ۔ اور کیا بولوں بولیا، اسکول میں داخلے، بابا نگر میں داخلے ختم ہو گئے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا ارے یہاں نہیں ہے، ریاست نگر کے اسکول کو چلے جاؤ، بچے کو پڑھانا ہے نا وہاں پڑھا لو۔ بولے نہیں اکبر صاحب وہ دور ہوتا۔ ارے آپ بتاؤ، ان سے بھی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ انتظام کرا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کو گھر میں بھی جا کے پڑھائیں گے بچے کو۔ اور کیا بولوں بولیے آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا۔ بس یہ ہے، کچھ نہیں، اکبر صاحب ہے نا، مجلس ہے نا، بس منہ میں نوالا ڈال دینا، ہم کھا لیں گے پڑے رہے گے۔ نہیں ہوتا، یاد رکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین ہے۔ آج آرام پسندی کی زندگی ہو گئی، بیٹھی جگہ مل جانا، یہ بھی مل جانا، وہ بھی مل جانا، وہ بھی ہو جانا، یہ بھی ہو جانا، سب ہو جانا۔ نہیں ہوتا، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔
میں یہاں بیٹھی خواتین سے کہوں گا کہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کو سمجھیں. کل کے دن آپ لوگ ماں بنے گی، اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو بھی سمجھانا ہوگا، ذمہ دار بننا ہوگا. اگر ہم سمجھیں گے کہ بس غیب سے مدد ہو جائے، غیب سے کچھ ہو جائے، تو غیب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے، نہیں ہو. اکبر الدین اویسی آپ بولیں گے کہ اتنے الیکشن جیتا 6 مرتبہ، اتنا زبردست، ارے ان کو کیا ہے، دولت ہے، نام ہے، پہچان ہے. ارے یہ آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے گولیاں بھی کھائی ہیں. اس مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے خون سے بھگویا اس زمین کو. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کے ضرب لیے میں نے اپنے پیٹ پہ، اپنے جسم پہ، چاقوؤں تلواروں کے ضرب لیے، کڑاڑیوں سے مارا گیا، 5 مرتبہ جیل میں رہا، 40 دن جیل میں رہا. میری ماں مجھ سے نہیں مل سکتی تھی، ایسے نیچے ایک چادر بچھا کر سونے کے لیے دے دیا گیا. جیل کھلی تھی، سردی تھی، جنوری کی، کڑاکے کی، اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا، کانپ رہا تھا، اور کیڑے اتنے تھے کہ یا بچھاؤں یا پھر کیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو پتھر پہ سویا اور وہ چادر کو لے لیا. کھانا نہیں دیا جاتا تھا، دانے دانے کو ترستا تھا. ارے تکلیف اٹھائیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے، تکلیف کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. یاد سمجھو یہ بات. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا، راتوں رات امیر ہو جائے گا، راتوں رات کامیاب ہو جائے گا، تو نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی، مصیبتیں اٹھانی پڑتی. تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان من ہے کہ جب گولیاں لگیں، تلواروں سے مارا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا، لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا. 70 مرتبہ مارے تھے، 3 گولیاں، انتڑیاں، گردے سب. تو میں احسان مند ہوں، آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ آپ سب کو کامیابی و کامرانی دے. واخر دعوانا الحمدللہ.